بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات کرام، آج جمعۃ المبارک میں استقبال ماہ محرم الحرام کے حوالے سے تحریک منہاج القرآن علماء کونسل کے زیر اہتمام آج ہماری خوبصورت نشست ہوئی ہے، جس میں تحریک کے احباب قائدین تشریف فرما ہوئے اور استقبال ماہ مکرم کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس میں ہمارے احباب نے، فاضل منہاجین نے اپنی محبتوں اور چاہتوں سے ہمیں نوازا۔ میں ایک نوکر ہونے کے ناطے چند کلمات ابتدائیہ طور پہ کہ سب سے بڑی بات ماہ مقدسہ کے حوالے سے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اشتراک پیدا کرتا ہے، اجتماعیت پیدا کرتا ہے۔ غلط فہمی یہ ہوئی کہ اس تصور کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تصور سراسر غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بن رہا تھا تو ملائکہ نے پوچھا تھا کہ باری تعالیٰ یہ کیا بنا رہا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ میرا نائب ہوگا دنیا میں۔ تب ملائکہ نوری ہو کر یہ بات کہنے پر مجبور تھے اور حق بجانب تھے کہ باری تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خلیفہ اس کو بنانا چاہتا ہے جس میں خیر والی شے ہی کوئی نہیں۔ یہ بات پہلا وہ اختلاف ہے جو آدم علیہ السلام کے تن بنانے کے وقت پیدا ہوا، اور کمال کی بات یہ کہ رب ذوالجلال نے اس اختلافی نقطۂ نظر کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو ملائکہ کی بات کو رد بھی نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف والا نقطۂ نظر اگر آپ کو پسند نہ بھی آئے، خاموش ہو جانا رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کھانا حضور کی سنت، پینا حضور کی سنت، معطر ہونا حضور کی سنت، بستر کو جھاڑنا حضور کی سنت، جوتا سیدھا پہننا حضور کی سنت، بولنا حضور کی سنت، اس میں لب و لہجہ آرام سے رکھنا حضور کی سنت، دایاں ہاتھ آگے رکھنا حضور کی سنت، دوسری چیزیں پکڑنی ہو تو بایاں ہاتھ آگے رکھنا حضور کی سنت۔ کرتے کرتے ہم اونچے چلے جاتے ہیں اور اونچے چلتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ درود و سلام حضور پر پڑھنا اللہ کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت نہیں۔ جب سنت درود و سلام اللہ کی سنت بن گئی تو بتائیے کہ اختلاف کو سن کر اس پر خاموش ہو جانا کس کی سنت ہے؟ ایک بات۔ اب اس کے مقابلے میں جب آدم کے سامنے ڈھانچہ اور تن بن رہا تھا، ملائکہ بولے، رب ذوالجلال نے ان کی بات کا موقع دیا۔ پھر ابلیس کو پوچھا کہ تو بتا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب دیکھیے کہ ادھر ملائکہ بھی بول رہے ہیں، رب ذوالجلال سماعت فرما رہا، ادھر ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ باری تعالیٰ بات یہ ہے کہ میں آدم کی تخلیق اور اس کے جوہر نایاب سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہے؟ اب وہ دلیل دے رہا۔ ملائکہ جب بولے تو انہوں نے بھی دلیل دی، ابلیس بولا تو اس نے بھی دلیل دی۔ ملائکہ بولے کہ باری تعالیٰ یہ جو تن بن رہا ہے، اجزاء یہ بتاتے ہیں کہ یہ خون خرابہ کرے گا، دنگا فساد کرے گا، اس پر قربان جائیں تیرے فرمان پر کہ تاج خلافت اس کے سر پہ رکھے گا، سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کیا۔ وہ بات رب ذوالجلال نے سنی تو ابلیس کو بھی موقع دیا۔ ابلیس سے پوچھا کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
میں اس ڈھانچے سے، اس آدم سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہے؟ کہ تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے، آگ اوپر جاتی ہے، یہ اونچی ہے۔ اسے بنایا ہے مٹی سے، مٹی نیچے جاتی ہے، یہ پست ہے۔ یہ سن کر تب رب ذوالجلال نے ابلیس کو کہا فخرج منہا فانک رجیم، مردود جب تک تو بولا نہ تھا تب تک تو تجھے ہم موقع دے رہے تھے، اب تو نے بول بھی ایسے بولے کہ ہماری غیرت کے گوارے ہی نہیں، اس لیے اب تجھے اپنی بارگاہ محبوبیت سے مردود کرتے ہوں۔ اس سے پہلے اسے مردود نہیں کیا۔ اب دو نقطہ نظر بن گئے۔ ایک نقطہ نظر بنا کہ جس میں اللہ پاک کی اس تخلیق کی ڈھانچے کے پروسیس کو فرشتوں نے برا نہیں کہا، اس کا آنے والا زمانے میں وہ کیا کرے گا اس کو برا کہا، بننے کو تو برا کہا ہی نہیں۔ اور ابلیس نے اس ڈھانچے کی بنیاد پر بھی فتویٰ لگا دیا کہ یہ بشریت کا لبادہ ہے، یہ ہے ہی میرے سے پست۔ تو یہ جو دو نقطہ نظر بنے، اس میں ایک نقطہ نظر بنا اچھا اور دوسرا بن گیا برا۔ خیر والا وہ اسلام کی جان بن گیا، شر والا وہ اسلام میں فتنہ پروری بن گیا۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ بازی قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا۔ تو آج ہماری علماء کونسل میں محرم اور حرام پر ابھی آپ ان کا خطاب بھی سن لیں گے، تو بنیاد یہ ہے کہ اختلاف جس میں شر نہ ہو، فتنہ نہ ہو، طنز نہ ہو، سینے لگایا جا سکتا، اس سے حقائق کھلتے ہیں۔ اور اگر اختلاف میں فتنہ پروری ہو تو یاد رکھ لیجئے جو طنز کے ساتھ، فتنہ پروری کے ساتھ بات کرتا ہے، رب ذوالجلال اس فتنوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہ فتنہ پروری کبھی اللہ پھیلنے نہیں دیتا، بات کا پھیلنا اور چیز ہے، فتنہ بازی ہو جانا اور چیز ہے۔ کئی جگہوں پہ یہ بات ہوتی۔ اب دوسری اور آخری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بات بتا دی، محرم شروع ہونے والا، اس میں ہر علاقے میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان کی اچھائی لی جائے، برے لوگ ہیں ان کے فتنے سے بچا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا اپنے خلفاء پر، اس میں کوئی شک نہیں کہ من کنت مولا کا علم اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت مولا علی کے لیے رکھا۔ اس میں کوئی تحریک منہاج القرآن مختلف نہیں، وہ وہی عقیدہ ہے جو صدیوں سے چلا رہا کہ من کنت مولا ہو، ولایت کا باب وہ کھلا ہی مولا علی سے ہے۔ اب اس ایک تصور پر جہاں اہل سنت اور اہل تشیع مل جاتے ہیں، وہ امام حسین ہوں یا مولا علی ہوں۔ اور کمال کی بات یہ کہ بے شمار اہل تشیع کی کتابوں میں حقائق بھی درج ہیں، اور بات ختم کر رہا ہوں نہج البلاغہ پر، جو حضرت مولا علی کے خطبات پر مشتمل اہل تشیع کی بڑی معتبر کتاب۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی سے دو باتیں کی۔ فرمایا علی ایک بات یاد رکھو، دو قسم کے لوگ تیری ذات کی وجہ سے برباد ہوں گے، تیری محبت کی وجہ سے اور تعلق کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک وہ شخص اور وہ فتنہ انسان کے ذہن کا ہوگا کہ محب مفرط، جو تیری ذات میں اتنا محبت میں غلو کرے گا کہ تجھے مقام علی سے اٹھا کے بلندی پہ لے جائے گا، یعنی محبت میں غلو کرے گا، وہ برباد ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا مبغض مفرط، جو تیری ذات کے ساتھ بغض اتنا رکھے گا کہ وہ بغض رکھتے رکھتے وہ زمین پر پستی میں گر جائے گا۔ یہ دونوں فتنے فرمایا علی تیری محبت میں غلو کی وجہ سے برباد ہو جائیں۔ اور آگے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں؟ آگے فرمایا علی یہ دونوں قسم کے لوگ اگر تیرے امامہ کے نیچے بھی بیٹھے ہو ان کو نکال کے قتل کر دو۔ اب یہ نہج البلاغہ، تو وہی نہج البلاغہ خلفائے ثلاثہ کے اقوال سے بھی، احوال سے بھی، اور ان کی محبت بری شان اور منقبت سے بھی بری ہے، بیان کیوں نہیں ہوتا؟ اس پر حضور شیخ الاسلام نے 40 گھنٹے کا خطاب کیا، دفاع شان سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کی دونوں کی اجل اور امہات الکتب کے دلائل دے کر بتایا کہ دونوں کے مبادیات میں، عقائد میں رتی بھر فرق نہیں ہے، یہ فرق فتنہ پروری سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، پاکستان کو ہر فتنوں سے بچائے
اور تحریک کو دن دگنی رات چگنی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور ہماری استقبال ماہ محرم اور حرام کی اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما کر اس کو مزید بلندی عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے۔ ناظرین، جیسی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، بڑے بڑے واقعات محرم کے ساتھ تاریخ نے جوڑ رکھی ہیں، مگر جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں جو پہلا نام آتا ہے وہ ایک ہی نام ہے، حسین ابن علی علیہ السلام۔ ناظرین کرام، ایک بات بڑی واضح ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو قربانی پیش کی ہے، در حقیقت اگر اسے تعصب کی اینک اتار کے دیکھا جائے تو یہ تصور بالکل حقیقت کا روپ دار لیتا ہے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یقیناً امام علی مقام حسین علیہ السلام، آپ کی قربانی عالم انسانیت کے لیے ہے، آپ کی قربانی مظلوموں کے لیے ہے، آپ کی قربانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، کیونکہ حسین ابن علی آپ نے وہ اسوہ قائم کیا کہ سرداد نداد دست در دست یزید۔ آج مظلوم اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی قربانی کو دیکھے، میدان کربلا کا نقشہ اپنے تصور میں لائے، تو ایک مظلوم کے اندر جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، ایک مظلوم کے اندر اپنی آزادی کے حصول کی امنگ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک مظلوم اپنے آپ کو کبھی لاچار تصور نہیں کرتا، کیوں؟ اس کے سامنے اسوہ شبیری موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے اور اپنا سر قربان کر کے زمانے کو بتا دیا کہ یہ سر جو حق کا ہے کبھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، تطہیر والا ہاتھ کبھی پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ یہ امام علی مقام علیہ السلام نے رہتی دنیا تک، یہی وجہ ہے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے غیر مسلم ایسے لیڈرز موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے، جب پنڈت جواہر لال نہرو کی بات کروں تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر جب میں تاریخ کو دیکھتا ہوں تو تاریخ میں ابھرا ہوا نام مجھے حسین ابن علی کا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، معزز ناظرین کرام، آج ضرورت ہے کربلا کے پیغام کو عام کرنے کی۔ کربلا ہے کیا؟ کبھی آپ، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یاد رکھیں، حسین شخص کا نام نہیں، حسین شخصیت کا نام ہے، حسین ایک تصور کا نام ہے، حسین ایک جذبے کا نام ہے۔ اور کربلا کو اگر دیکھیں تو آج جمہوریت کے نام لیواؤں کے لیے سب سے بڑی درسگاہ کا نام کربلا ہے، اولیاء کی اماج گاہ کا نام کربلا ہے۔ آپ اگر دیکھیں اخلاقیات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام کربلا ہے۔ ہمیں ہر اخلاق، جب امام علی مقام، اب دیکھیں یہ ایک ادا حضرت امام علی مقام کی دیکھیں،
میدان جنگ میں سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، ہر سپاہی کو بلایا جاتا ہے۔ ایک کائنات میں لیڈر حسین گزرا ہے، صبح جنگ ہے، ہر کوئی کہتا تھا تم آؤ، تم آؤ، تم آؤ، حسین دیا بجھا کے کہتے تھے تم جاؤ، تم جاؤ، تم جاؤ۔ یہ اخلاق کا رنگ ہمیں کربلا کے علاوہ کہیں سے نظر نہیں آتا۔ یہ اخلاق امام علی مقام، آپ فرماتے تھے مجھے پتہ ہے کہ میں نے، اور ایک بات اور، بچپن سے جانتے تھے کہ میں نے کربلا میں شہید ہونا ہے، بچپن سے 56 برس سے سن رکھا تھا۔ آپ کے پاس تیاری کے لیے 56 برس تھے، لیکن سوال یہ ہے 56 برس میں نہ اپنے اسلحہ جمع کی ہے، نہ تلواریں جمع کی ہے، نہ نیزے جمع کیے ہیں، کوئی ہتھیار، کچھ نہیں۔ حالانکہ اتنا وقت ملا تیاری کے لیے، مگر آپ نے کچھ جمع نہیں کیا۔ کیوں؟ جمع تب کرتے اگر مقابل کافر کے ساتھ ہوتا۔ یہ مقابلہ کافر سے نہیں تھا، یہ مقابلہ یزیدیت سے تھا، ایک سوچ سے تھا۔ اور یقین کرے یزیدیت کو شکست دینے کے لیے کسی تلوار کی ضرورت نہیں، فقط حسینی للکار کی ضرورت ہے۔ یزیدیت ہتھیاروں سے شکست لی دی جا سکتی، یہ للکار اور انکار سے اور امام علی مقام نے سر داد نہ داد، دست در دست یزید۔ اور آخر میں ایک ہی بات کروں گا، کس نے کہا کہ کربلا صرف ہماری ہے؟ کس نے کہا کہ کربلا صرف ہماری ہے؟ ارے تم حق بات کرو، کربلا تمہاری۔ وما علی الا البلاغ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و اعلانا و اولانا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین حنین کریم رؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وعلی من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے میدان کربلا کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے کہ جے کر دین علم وچ ہندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، جے کر دین علم وچ ہندا تا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا وہ تے اگے حسین دے مردے ہو، جے او من دے بیت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے ہو، جے کر دے او ملاحظہ سروردہ تا تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو، پر میں قربان تنا تو باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ اگر اس کو تھوڑا چینج کر لیں، میں قربان حسین تو باہو، میں قربان حسین تو باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ حضرات گرامی، ناظرین و حاضرین، محرم شریف کا مہینہ آنے والا ہے، آغاز ہونے والا ہے، اور دین اسلام وہ دین ہے جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا اور حضور کا ارشاد قرآن مجید کی آیت بن گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ قربان اسلام ہر موقع پر قربانی مانگتا ہے، کبھی جان کی قربانی مانگتا ہے، کبھی مال کی قربانی مانگتا ہے، اور آقا بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میری جان بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مال بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا
اٹھنا بیٹھنا، دین اسلام کی تبلیغ کرنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور یہ ایسا دین ہے جو قربانی مانگتا ہے۔ حج کے دن جا رہے ہیں، حج کا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، اور آغاز اسلامی مہینے کا آغاز ہو رہا ہے محرم سے، اس میں امام حسین کی قربانی۔ تو قربانی کے درمیان جو ہے وہ دین اسلام رکھا گیا ہے کہ اس میں قربانی دی جاتی ہے۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے، اسی لیے اقبال نے کہا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ وہی قربانی تھی۔ جب وہ قربانی ہونے لگی تو امام حسین علیہ السلام کی روح مبارکہ کھڑی ہو گئی، مولا آج کیا ہونے والا ہے، مولا آج کیا ہونے والا ہے۔ آواز آئی، آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہونے والا ہے؟ ایک نبی دوسرے نبی کو ذبح کرنے والا ہے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا ہے۔ روح حسین نے کہا مولا آج اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو موقوف کر دے، مجھے خبر ہے اور مجھے بتایا گیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ انہی کی نسل سے میرے نانا محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ حسین پھر کیا سودا ہے؟ امام حسین نے کہا سودا یہ ہے مولا، آج اس قربانی کو روک، نانا مصطفیٰ کو تشریف لانے دے، اس قربانی کو کربلا کے میدان میں پورا کر دوں گا۔ جب میرے نانا کے دین پر وقت آئے گا، ہر طرف الہاد ہوگا، کفر آ جائے، شرک کی پنپناہٹ آ جائے گی، ظاہراً اسلام کا نام لینے والے ہوں گے لیکن اسلام کی دجیاں بکھیر رہے ہوں گے، وہاں پر ستیلی ماؤں سے نکاح کیے جا رہے ہوں گے، اور اس مقام پر جا کر جب وہ ہم سے بیعت مانگے گا تو ہم راہ رخصت نہیں، راہ عزیمت پر چلتے ہوئے اپنا تن من قربان کر دیں گے، ہر چیز قربان کر دیں گے۔ تو کربلا کا میدان ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ لوگوں جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو دوستو، جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو دوستو تو ڈٹ جایا کرو حسین کے انکار کی طرح۔ حسین نے اپنا سر تو دے دیا اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، لیکن دین کی خاطر اپنا دست اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، دست نہیں دیا۔ اس لیے آج کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جب بھی دین پر کوئی وقت آ جائے، جب کوئی اسلام پر وقت آ جائے تو پھر اپنا تن من دن قربان کر کے بھی اگر دین بچ جائے تو اس کو بچا لیا کرو۔ یہی سنت حسینی ہے، یہی پیغام کربلا ہے، اور یہی امام حسین کی روح ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دوستو اٹھو، اپنی خانقاہوں سے نکلو، اپنی مساجد سے نکلو، اپنے مسلک کو پیچھے چھوڑو اور دین اسلام کے لیے متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور یزیدی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ۔ اور یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، اور یہی شیخ الاسلام کا پیغام ہے کہ آؤ اٹھو، ہر کوئی اپنے مسلک پہ رہے، ہر کوئی اپنی روایات پہ رہے، لیکن دین کی خاطر اور دین مصطفیٰ کی خاطر یکجا ہو جاؤ اور دین اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہرا دو۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا آئین مشیت کا شناسہ ایسا ہو جس کے قدموں میں کوثر وہ پیاسا ایسا، اس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے نہ جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے بھی کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کی جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ یا اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرا حسین جس پر تو نے اپنے والدین قربان کر دیے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے والدین قربان، حضور نے فرمایا حسین تجھ پر میرے والدین قربان۔ اتنی نورانی محفل میں ہم حاضر ہیں، مولا کریم صدقہ امام عالی مقام کا ہمارا
یہاں پر بیٹھنا اور امام عالی مقام کی یاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اور منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں مولا کریم تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ تحریک منہاج القرآن دین مصطفیٰ کی ترویج کا نام ہے۔ منہاج القرآن کی جو تحریک ہے عشق مصطفیٰ کا نام ہے، اس میں عشق مصطفیٰ بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ ہم پورا قرآن نماز میں پڑھ جائیں، جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھیں گے ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر نماز میں رکھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سرکار کی نماز کی حالت میں گردن پہ سوار ہوتے ہیں، پشت پہ سوار ہوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں، اور حضور نبی کریم آقا دو جہاں شہزادوں کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے اپنے رانوں پر بٹھاتے ہیں۔ تو ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہے، بے حد انداز حسین ہے۔ ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہے، بے حد انداز حسین ہے۔ سن دسیا رسول دے سجدے نے ساری اصل نماز حسین ہے صلی اللہ علیہ خیر خلقہ ہی محمد و علیہ